لیکن بہرحال مشورہ کرنا چاہیے. اور اگر پیرنٹس اس سطح پر ہیں تو پیرنٹس سے مشورہ کیا جائے, اور اگر پیرنٹس اس سطح پہ نہیں ہیں تو پیرنٹس سے دعا کے لیے کہا جائے. بعض معاملات ایسے ہیں, آپ نے والد صاحب کو بتایا, اب اس کے بعد سے والد صاحب کی نیندیں ہی اڑ گئیں, اب وہ بیمار رہ رہے ہیں, اب وہ پریشان, اتنا انہوں نے پین لے لیا, اب سارا اسٹریس, آپ جتنے اسٹریس میں تھے اس سے زیادہ انہوں نے لے لیا. اماں کو بتایا تو اب تو انہوں نے سب کو ہی بتا دیا, تو اب ہو گیا کام خراب. تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی مشورہ کس سے کیا جائے. بہرحال یہ مشورہ لیکن ضروری ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر اتھارٹی ہوتے ہیں, وہ تو آپ کو ایک فائنل حکم بھی دے سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر بیوی جو ہے وہ شوہر سے مشورہ لے رہی ہے کہ میں جاب کروں یا نہیں کروں, تو شوہر نے اب وہ آپ نے کہا بھی مشورہ لیا ہے میں نے, اب کروں گی تو میں وہ جو مجھے کرنا ہے. ٹھیک ہے مشورہ بھی لیجئے, لیکن آپ یہ دیکھیے اگر وہ اتھارٹی ہیں تو آپ نے فالو کرنا چاہیے. یا آپ ایک ڈومین ہے, اس ڈومین میں آپ کے ایک استاد ہیں, آپ کے ایک مربی ہیں, مینٹور ہیں, وہ آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں, آپ کو گرو کر رہے ہیں, آپ ان کی انٹرنشپ میں ہیں, یا وہ آپ اب آپ نے ان سے مشورہ لیا, لیکن اصل میں تو ان کا مقام آپ کے لیے اتھارٹی کا ہونا چاہیے, تو آپ ان کو اتھارٹی دیجئے کہ ان کا مشورہ آپ کے لیے حکم کا درجہ رکھے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مشورہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھنا چاہیے. آپ نے اپنے والد صاحب سے, اچھا والدین سے وہ معاملات جو والدین سے ریلیٹڈ ہیں تو اس میں تو والدین سے مشورہ لینا پڑے گا, بلکہ ان کا حکم لینا پڑے گا, تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو اس سب کے لیے حکمت چاہیے. اس کو ہم جیسے یعنی ایک طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کا کوئی بہت ہی پرسنل سا میٹر ہے جس میں آپ نے مشورہ لیا, تو آپ, لیکن اگر اس میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ والدین سے مشورہ لیں یا نہیں لیں, لیکن ایک ایسا معاملہ ہے جو فیملی سے متعلق ہے اور والدین سے مشورہ لینا ضروری ہے, تو والدین سے مشورہ لیجئے. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی آپ ان کے کنسنٹ سے چیزیں کریں گے, اور مشورہ بھی لیں گے اور رضامندی بھی لیں گے, یعنی دونوں چیزیں لینی پڑیں گی. یعنی کچھ لوگوں سے ہمیں صرف مشورہ چاہیے ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں سے ہمیں مشورہ بھی چاہیے ہوتا ہے, رضامندی بھی چاہیے ہوتی ہے, اور ہدایات بھی چاہیے ہوتی ہیں. ہم کہیں کہ بھئی آپ مجھے اس کی ہدایات بھی دیجئے, مشورہ بھی دیجئے, اور رضامندی بھی دیجئے, اور دعا بھی دیجئے, مطلب یہ سب چاہیے ہوتا ہے, کمپلیٹ پیکج چاہیے ہوتا ہے. تو یہ پہچانیں ہم. کبھی کبھی ہم اس انسان سے صرف مشورہ لے رہے ہوتے ہیں جس انسان کا اصولی طور پر ہم پر بہت حق ہے, تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا کیا اتنا ہی حق ہے کہ ہم اس سے مشورہ لیں, یا اس سے ہم کچھ اور بھی لیں. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے مشورے کا. بہرحال چوتھا پوائنٹ ہے جو دعا سے متعلق ہے, اور خاص طور پہ وہ دعا جو استخارہ کہلاتی ہے. اصل میں تو ہر دعا ہی خیر کا سوال ہے. استخارہ جو ہے وہ ایک دعا ہے جس میں ہم خیر کا سوال کرتے ہیں, اللہ سے خیر مانگتے ہیں. ڈیسیشن میکنگ کے 5 اصول جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے دعا. سب سے پہلے آپ اس فریم ورک میں بھی ڈالنے سے پہلے وہ 4 سوال جو میں نے دیے تھے پہلے آپ نے وہ دیکھ لیے کہ یہ معاملہ اسی سٹیج پہ آپ نے پہلے ادھر ریویو کیا, پھر اس کے بعد آپ یہاں پر آئے, فریم ورک میں آپ نے اس کو انوالو کیا, اور فریم ورک میں آپ نے پہلا لاجیکل انالیسس, دوسرا آپ نے اپنا ایمانی تناظر, اور تیسرا پھر آپ نے مشورہ دیکھا, اور پھر چوتھا سٹیج ہے کہ اب آپ نے دعا کی اللہ سے. اور دعا جو ہے وہ فیصلے سے پہلے بھی ہوگی, فیصلے کے بعد بھی ہوگی. دعا چوتھے نمبر پہ میں نے بتائی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوتھے سٹیپ پہ کی جائے. دعا پہلے دن سے کی جائے. جب سچویشن پیدا ہوئی اللہ سے دعا کیجئے, یا اللہ میری رہنمائی فرمائیے, یا اللہ مجھے ہدایت دیجئے, یا اللہ میرے ساتھ آسانی کیجئے, یا اللہ مجھے رستہ دکھائیے, یا اللہ مجھے خیر دیجئے, یا اللہ مجھے بیوقوفی سے بچائیے, مجھے نادانی سے بچائیے, مجھے جہالت سے بچائیے, مجھے صحیح عمل کی توفیق دیجئے. تو آپ دعائیں تو دل ہی دل میں کر ہی رہے ہیں. یعنی آپ لاجیکل انالیسس میں بھی دعا کر رہے ہیں, آپ مشورے میں بھی دعا کر رہے ہیں, یہ بھی دعا کر رہے ہیں میں صحیح آدمی سے مشورہ کروں, اس کے بھی یہ بھی ایک فیصلہ ہے, کس سے مشورہ کروں یہ بھی ایک فیصلہ ہے. تو دعا تو مستقل ہی کر رہے ہیں, لیکن اب ایک خصوصی دعا کا ٹائم ہے, اور خاص طور پہ وہ معاملات. اب اس میں ایک سوال ہے کہ بھئی چھوٹے چھوٹے فیصلے اور بڑے بڑے فیصلے. تو میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ زندگی میں جو فیصلے ہیں نا, سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے, زندگی کیسے گزاری جائے, کس مقصد کی خاطر گزاری جائے, کس کام میں کھپائی جائے, یہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ. اس کے بعد
کچھ اور فیصلے ہیں جو بڑے ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں، وہ بھی مطلب شادی کہاں کی جائے، کس سے کی جائے، یا کچھ لوگوں کی شادی میں پرابلم آ گئی تو بھائی اس کو چلایا جائے نہیں چلایا جائے، مکان کہاں بنایا جائے، گھر کہاں لیا جائے، جاب کہاں کی جائے، اس شہر میں رہا جائے یا شہر کو چھوڑ دیا جائے. یہ بڑے فیصلے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بہت اہم فیصلے ہیں. اور یہ سینڈل خریدا جائے یا نہیں خریدا جائے، آج کون سے کپڑے پہنے جائیں، کون سی کتاب نہیں پڑھوں اور کون سی پڑھوں، یا مطلب ناشتہ کروں یا نہیں کروں، تو یہ چھوٹے فیصلے ہیں. تو چھوٹے فیصلے، بڑے فیصلے اور سب سے بڑے فیصلے، ان سب کے اندر حکمت کی ضرورت ہے. اور حکمت کی دعا بھی ہمیں مستقل کرنی چاہیے. پھر اور حکمت ہی کو خیر کثیر کہا گیا کہ سب سے بڑی خیر ہی حکمت ہے بھائی. لیکن بعض اوقات حکمت کی یعنی سچویشن ایسی ہوتی ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہم اللہ سے پھر خیر بھی مانگتے ہیں کہ بھئی یا اللہ خیر کا سوال کر رہے ہیں، آپ بتائیے. صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ سے کوئی چیز زمین پہ گر جاتی تھی، یعنی بعض صحابہ سے یہ روایت ہے، وہ آپ سوچئے کیسی عجیب سی مثال ہے، لیکن ہمیں عجیب سی لگ رہی ہے، لیکن ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا. تو بعض صحابہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ سے ہم کہیں جا رہے ہوں، گھوڑے پہ چل رہے ہوں یا پیدل جا رہے ہوں، اور ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز زمین پہ گر جاتی تھی، تو یہ فیصلہ کرنا کہ اسے زمین پہ جو چیز گر گئی ہے اسے اٹھاؤں یا نہیں اٹھاؤں، تو استخارہ پہلے کرتے تھے اور اس کو بعد میں اٹھاتے تھے. یعنی دعا پہلے مانگتے تھے اور اس کو بعد میں اٹھاتے تھے. یعنی اس طرح کی بات بیان ہوئی ہے. اور استخارے کی جو دعا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان دعاؤں میں سے ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود بٹھا کے یاد کروایا. یعنی صحابہ کو بٹھایا اور یہ دعا یاد کروائی. اور یہ دعا جو ہے نا، یہ دعا ہمارا ایمان تازہ کرتی ہے، یہ دعا ہمارا اللہ سے تعلق واضح کرتی ہے، یہ دعا ہمیں ہماری اوقات بتا دیتی ہے کہ تم کیا ہو اور تمہارا مالک کیا ہے، اور تمہیں تمہارے مالک کی مدد کی ضرورت کیوں ہے. یہ دعا کھول کے بتاتی ہے. تو استخارے کی دعا جو ہے وہ ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے، اور استخارے کی دعا ہماری مطلب اس کی سمجھ ہونی چاہیے، اس پہ ڈیپتھ میں مطلب ہم اس پہ غور کریں. اللہم انا استخیرک، یا اللہ میں آپ سے خیر کا سوال کرتا ہوں. ابھی میں اس دعا کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ اس دعا کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اپنے سامنے، کمپلیٹ دعا کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور اس کو آپ اس کا ترجمہ بھی رکھ لیجئے اور اس پہ غور کیجئے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. اور اس دعا کے اندر بھی ایک کرائیٹیریا دیا ہے، یعنی اگر ایک کام ایسا ہے جس میں آخرت کے حوالے سے، عاقبت کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے، یعنی ہر لحاظ سے، یعنی اس میں بھی مختلف ایک ہولسٹک اپروچ، اس استخارے کی بھی اپروچ بہت ہولسٹک ہے. مطلب ہر اینگل سے اگر اس میں خیر ہے تو اس کو میرے لیے کھول دیجئے، مجھے اس پہ میرا راستہ اس پہ کھول دیجئے، میرے دل کو اس پہ جما دیجئے. یہ مفہوم ہے اس کا. ویسے تو دعا ہم مستقل مانگتے رہیں، لیکن ایک اسٹیج وہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ اب آلموسٹ فائنلائز ہو رہی ہے، تو ڈیسیجن کو فائنل کرنے سے پہلے اور ڈیسیجن کو اناؤنس کرنے سے پہلے یا ڈیسیجن کو فائنلائز کرنے سے پہلے ایک اسپیشل کام دعا کا ہونا چاہیے. اور جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ صحابہ کا عمل تو یہ تھا کہ یعنی کوئی چیز ہاتھ سے گر جاتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ مطلب میں اس کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، تو وہ دعا پہلے کرتے تھے. اچھا، ایک چھوٹا استخارے کی بھی دعا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اور اس میں بھی یہ خیر کا ہی سوال ہے کہ یا اللہ اگر اس میں خیر ہے یعنی اس کو خیر کر دیجئے، اس میں میرے لیے خیر کر دیجئے. استخارہ ہے ہی خیر کا سوال، اللہ سے خیر مانگیے. تو اگر اس چیز میں خیر ہے تو وہ بس ہو جائے. تو دعا جو ہے نا وہ ہمیں کرنی چاہیے، چھوٹے بڑے ہر فیصلے میں. اور پانچواں جو اس فریم ورک میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وقت دینا چاہیے. جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے اس ٹائم کو اویل کریں، جلدی میں نہیں کریں فیصلہ. یعنی اس میں ایک چیز کہلاتی ہے کہ آپ سوئیں ضرور ایک دفعہ. اگر آپ نے اپنا فیصلہ فائنل کر لیا ہے تو اس فیصلے کو اناؤنس کرنے سے پہلے یا فائنلائز کرنے سے پہلے ایک نیند لے لیں، اور آپ سوچیں کہ بھئی ابھی میں نے لاجیکل انالیسس کر لیا، یہ سب کر لیا، مشورہ کر لیا، فائنلائز کل کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم سو جاتے ہیں، کل ہم
انشاءاللہ اس کو فائنلائز کریں گے. تو یہ جو جسے کہتے ہیں سلیپ اوور اٹ، تو جو سلیپ اوور اٹ ہے نا، اس کا اپنا فائدہ ہے. مطلب آپ جس ہارمونل اسٹیٹ میں تھے، آپ کی توانائی اور جو آپ کی باڈی کی جو ایک پوری اسٹیٹ تھی، سو کے اٹھنے کے بعد آپ تازہ دم ہو گئے ہیں، ذہن بھی زیادہ ایکٹیو ہے، آپ خود بھی ذرا فریش ہیں. تو اب بڑا فیصلہ جو ہے اس کو ٹائم لینا چاہیے، اور اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے. اگر اس میں ٹائم لیا جا سکتا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لینا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے. دوسری بات ایک یہ تھی کہ جس طرح فیصلے میں جلدی نہیں کرنے کی اہمیت ہے نا، اسی طرح اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ فیصلے میں تاخیر بھی نہ کی جائے. بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس کو ڈیلے کرنے کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ جو انڈیسیشن ہے نا، انڈیسیشن مطلب فیصلہ نہ کرنا، فیصلہ نہ لینا، اس کا نقصان کبھی کبھی غلط فیصلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. بہرحال اس میں سوچنا چاہیے. اس مفہوم کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اپنی سمجھ کے مطابق اخلاص کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلے میں کوئی غلطی ہو جاتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اچھے ارادے، اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے فیصلے پہ ایک اجر اس بات پہ پھر بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ کوئی فیصلہ تو کیا. تو یا عمل میں کوتاہی رہ جاتی ہے تو بھی فیصلے کا اجر اللہ اس کے لیے محفوظ کرتا ہے، یا اگر فیصلے میں گڑبڑ ہو جائے تو بھی مطلب وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کی کریں اور اللہ سے حکمت مانگیں. یہ سارے اصول جان لینا حکمت کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، تو حکمت ہمیں بہت چاہیے. پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. اور اب میں ذرا سم اپ کر رہا ہوں آج جو میں نے بات کی ہے. میں نے شروع میں بات کی کہ ڈیسیشن میکنگ سے پہلے جو 4 باتیں سوچنے کی ہیں، پہلے میں نے وہ شیئر کی، اور اس کے بعد میں نے ڈیسیشن میکنگ کے جو 5 میجر پرنسپلز ہیں، جو ایک پورا فریم ورک میں اسے کہتا ہوں، وہ میں نے آپ سے وہ 5 بیان کیے. اس کا 5واں یعنی وہ 5 یہی تھے: لاجیکل انالیسز ہے، اور اسلامک پرسپیکٹو میں اس کو ریویو کرنا ہے، پھر مشورہ کرنا ہے، پھر استخارہ یا دعا ہے، اور پھر ٹائم اس کو دینا ہے. تو ڈیو ٹائم جو اس کو مطلب دینا ہے. یہ 5 باتیں. اب ڈیسیجن لے لیا آپ نے، اس کے بعد بھی کچھ 2 چیزیں اور ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ فیصلہ جو باقی لوگوں کی لائف کو بھی ٹچ کرتا ہے. تو وہ جو لائف کو ٹچ کرتا ہے اس کے بھی 2 پہلو ہیں. ایک تو وہ ہے کہ بھئی آپ نے فیصلہ کیا ہے، اور مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہمارے والد صاحب، ہمارا مکان تھا، اس کا ایک پورشن مطلب وہ اس پہ ٹیننٹ تھے تو رینٹ آؤٹ کرنا ہوتا تھا. تو ہمارے ابا کے انتقال کے بعد مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے بتایا کہ جب آپ کے والد صاحب مکان رینٹ آؤٹ کرتے تھے تو پڑوسیوں سے بھی مطلب مشورہ کرتے تھے. مطلب انہیں بتاتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہاں پہ ٹیننٹ ہوں گے، اور وہ بتاتے تھے کہ یہ 4 لوگوں کی فیملی ہے، اس میں بچے ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ شور بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو زحمت ہو، تو آپ کو کوئی وہ اپنا مکان رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں لیکن پڑوسیوں سے جیسے کنسنٹ لے رہے ہیں. یعنی اب میں امپلیمنٹیشن آف دا ڈیسیجن کی بات کر رہا ہوں. تو اور شروع میں بھی جب آپ مشورہ کر رہے تھے تو بھی بہرحال یہ آپ کر رہے تھے، لیکن اس کو دیکھیں. اور اسی طرح جو ایک اور چیز ہے جو پوسٹ ڈیسیشنز کے اندر، یعنی جو دوسرا معاملہ، ایک ہے کنسنسس سیکنگ، اور دوسری بات ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا کرے. فیصلے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں خیر رکھے، اور اس فیصلے میں خیر جاری رکھے، اور اس میں آپ کی مدد فرمائے، آپ کی استعانت کرے. ایاک نستعین جو ہے وہ سمجھ لیں کہ استقامت کی دعا ہے. یعنی ایک طرح سے ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد ایاک نستعین. اب دونوں کام، یعنی اب اللہ مدد کرے تاکہ ہم استقامت اس پہ آئے. لیکن استقامت کے بارے میں بھی کچھ غلط فہمیوں کو دور ہونا چاہیے. استقامت اور ہٹ دھرمی یہ ایک چیز نہیں ہے. استقامت اور ہٹ دھرمی میں بہت فرق ہے. ہٹ دھرمی کیا ہے اور استقامت کیا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. استقامت اخلاص پر مبنی
راستے کا نام ہے، اور یعنی ایک اخلاص کے ساتھ ہے اور دوسرا اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہے. یعنی ایک کی بنیاد کبر ہے، دوسرے کی بنیاد اخلاص ہے. دوسرا جو فرق ہے کہ ایک میں اپنی اصلاح کا امکان زندہ رہتا ہے. استقامت وہ ہے جس میں آپ اپنے فیصلے سے بھی رجوع کرنے پہ راضی ہوتے ہیں. یعنی استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹیں. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کے اوپر کھڑے ہیں. جو آپ کو جو بات ٹھیک لگی تھی فیصلے کے ٹائم پر، آپ نے وہ فیصلہ کیا. آگے چل کر آپ کو کچھ اور بات واضح ہوئی اور اب آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، تو اب آپ نے رجوع کیا اپنے فیصلے سے. اپنے فیصلے سے رجوع کرنا بھی استقامت کا حصہ ہے. یعنی ایک میں اپنی اصلاح کا امکان زندہ رہتا ہے، دوسرے میں اپنی اصلاح کا کوئی امکان پایا نہیں جاتا. تو ہٹ دھرمی اور استقامت ایک چیز نہیں ہے. اچھا، ایک صبر کی حالت ہے، یعنی استقامت اسٹیٹ آف صبر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک مزاجی عارضہ ہے. یعنی ایک مزاجی بیماری ہے ہٹ دھرمی، اور استقامت جو ہے وہ صبر کا ایک کی حالت ہے. تو استقامت، بہت سے لوگ ہٹ دھرمی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہم استقامت پہ کھڑے ہیں. بھئی آپ ریجڈ نہیں ہونا ہے، اللہ سے استقامت کی دعا کیجیے. تو بہرحال یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں. میں نے آج کی نشست میں نے یہ بتایا کہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کون سا ہوتا ہے. اسٹارٹ میں نے یہاں سے کیا، زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کون سا ہوتا ہے. سب سے پہلے میں نے یہ بات کی. اس کے بعد میں نے فیصلہ سازی یا فیصلہ کرنے کے جو اصول ہیں ان کا جو فریم ورک ہے، فیصلہ کرنے کا جو پروسیس ہے، اس سے پہلے کچھ ابتدائی نوعیت کی ایک تھنکنگ کرنی چاہیے، جس کے 4 میں نے بیسک پری کنسیڈریشنز کہہ لیں، یا اس سے پہلے کے 4 پہلو جن کو دیکھنا ہے. اس پہ میں نے 4 قسم کے سوالات رکھے تھے. اس کے بعد میں نے 5 اصولوں پر مشتمل ایک ڈیسیشن میکنگ کا فریم ورک شیئر کیا، اور اس کے بعد میں نے آخر میں پوسٹ ڈیسیشن، یعنی فیصلہ کر لیا ہے اب ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، اس میں میں نے 2 چیزیں اس میں نے پوائنٹ آؤٹ کی. تو اگر میں اس کو نومیرک فارم میں ایکویشن بناؤں تو زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک بات یہ ہے. اس کے بعد 4 باتیں ہیں، اس کے بعد 5 اصول ہیں، اور اس کے بعد 2 باتیں ہیں. تو 1 4 5 2، تو یہ کل ساری باتیں مطلب سمجھ لیں کہ یعنی سب ملا لیں تو یہ 12 باتیں بنتی ہیں کہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے. ایک بات یہ کہی، پھر 4 باتیں وہ کہیں کہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے. تو یہ پھر میں نے 5 اصول بتائے، اور پھر میں نے 2 باتیں اور بتائیں یعنی فیصلہ کرنے کے بعد. تو یہ کچھ باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح فیصلے کی توفیق دے. مجھے یہ بات اعتراف کرنا چاہیے تھا شروع میں، وہ مجھے بہرلب کر رہا ہوں کہ میرے بارے میں یہ خیال نہ کیجئے کہ بھائی میں نے زندگی میں کوئی غلط فیصلہ کیا ہی نہیں ہوگا. ایسا نہ سمجھیے گا. میں بڑی غلطیاں کر کے، یہ علم جو میں جس پہ کھڑا ہوں اس میں غلطیوں کا بہت بڑا حصہ ہے، اور بہت سے مطلب میرے فیصلے بھی بہت سے غلط ہوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں ہر انسان سے. مطلب دیکھیں، ڈیسیشن میکنگ کے اصول سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ سے یا مجھ سے کبھی کوئی غلط فیصلہ ہوگا ہی نہیں. ہم سے غلطیاں ہوں گی اور ٹھوکریں بھی لگیں گی، اور بس یہ بھی اللہ سے بس مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ٹھیک رکھے. جو کچھ ہماری زندگی میں ٹھیک ہو رہا ہے اس کی بس بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ٹھیک ہونے دیا. جو کچھ ہماری زندگی میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے اس میں ہم ذرا اپنا ہاتھ تلاش کریں. مسٹر پرفیکٹ ٹائپ کا آدمی میں نہیں ہوں، بہت غلطیاں کرنے والا آدمی ہوں. اللہ بس میری غلطیوں پہ معاف کرے اور مجھے بھی صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے. چلیں اب سوال لیتے ہیں. سر، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی آپ کے بہت کلوز ہو جاتا ہے، آپ کے کوئی فیملی ممبر، تو اگر ایک بندہ ہے جو وہ آپ سے اپنی لائف کا ہر معاملے میں وہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہے اور وہ آپ سے لے رہا ہے مشورہ، اپنی پرائیویٹ، اپنی پرسنل لائف، تو اور آپ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یہ چیز مطلب ختم ہو جائے، کوئی نہ اتنا انوالو کرے اپنی لائف میں، پر اگلا بندہ اگر نہیں سمجھ رہا تو پھر اس چیز کو کیا کیا جائے؟ کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں جو دے رہی ہوں مشورہ وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے. اور دوسرا، ایک بندے کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ایک طرح کی غیبت میں آتا ہے.
تو پلیز سر اس بارے میں بتائیں کہ کیا کیا جائے. ہاں، یہ سمجھنا چاہیے دنیا کا سب سے زیادہ جو نشہ دنیا میں کیا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ جو نشہ دنیا میں ہوتا ہے وہ اپنی دکھڑے سنانے کا نشہ ہے. اس سے زیادہ طاقتور نشہ کوئی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ مطلب اپنی محرومی، اپنی مظلومیت کی داستان سنانے میں ایک مزہ آتا ہے، اور اس کو سننے میں بھی نشہ ہے، سنانے میں اور زیادہ نشہ ہے. تو آپ بس یہ دیکھیے یہ نشہ تو نہیں ہو رہا، اور پھر اللہ سے دعا کیجیے. اس میں ان کو یہ بتائیے کہ وہ اپنے معاملات کو لکھیں اور جس سے ڈسکس کرنا چاہیے اس سے ڈسکس کریں. بعض اوقات لوگ اپنا کوئی پرابلم مجھ سے شیئر کرنے آتے ہیں اور وہ اپنی بہت پرسنل یا بہت اپنی فیملی کی کوئی بہت ہی ایسی چیز شیئر کرتے ہیں جو بہت پرسنل نوعیت کی ہوتی ہے. تو میں یہ اندازہ کرتا ہوں، پوچھتا ہوں ان سے کہ کیا میں پہلا آدمی ہوں جس سے آپ یہ شیئر کر رہے ہیں، یا اور بھی لوگوں سے یہ شیئر کرتے رہیں. تو پھر باتوں میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ تو 25-30 لوگوں سے شیئر کر چکے ہیں، میں تو 25ویں نمبر پہ آیا ہوں جس سے شیئر کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن بالکل کچھ اور ہے. لیکن اگر وہ پہلی دفعہ کسی سے شیئر کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اس میں مجھے رہنمائی ملے، تو یہ بالکل الگ چیز ہے. اس کا مطلب ہے ابھی نشہ نہیں لگا ہے. تو جو آپ سے مشورہ لے رہا ہے اس کو بھی اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کیے بغیر آپ اس کو مشورہ دیجئے، اور جو ضروری بات لینی ہے وہی لیجئے، باقی اس کے حق میں دعا دیجئے. مطلب اس کے لیے بھی حکمت چاہیے. جتنی ضرورت آپ کو کسی گاڑی کی ہے، کسی مکان کی ہے یا پیسوں کی ہے، اگر یہ پوچھا جائے کہ حکمت کی ضرورت زیادہ ہے یا کپڑوں کی ضرورت زیادہ ہے، تو لوگ کہیں گے سر حکمت کو پہنیں گے تھوڑی، کپڑوں کو تو ہم پہنتے ہیں، پہن کے نکلتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، حکمت کو پہن کے نکل تھوڑی سکتے ہیں، حکمت کا کیا کرنا، تو کپڑوں اس کا تو بہت کچھ کرنا ہے. تو ہم کپڑوں کے، جوتوں کے طالب ہوئے ہیں، ہم چیزوں کے طالب ہوئے ہیں، حکمت کے طالب نہیں ہوئے. اور اب تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب گوگل موجود ہے اور AI بھی موجود ہے تو اب حکمت وغیرہ کا کیا کرنا. تو اس کی تو کوئی شاید ہمیں بالکل بھی ضرورت نہ ہو. ہمیں بہت ضرورت ہے حکمت کی. اللہ ہمیں حکمت کا طالب بنائے اور اللہ ہمیں حکمت عطا کرے. اگر شرعی طور پہ فیصلہ ایک خاص طریقے سے ہونا چاہیے اور اس میں ہمیں دنیاوی فائدہ بھی ہے، لیکن ہمیں یہ ڈر ہے کہ وہ آخرت کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم اس فیصلے کو چھوڑتے ہیں تو وہ اپنا حق چھوڑنے والی بات اس میں آ جاتی. ہمارا جو حق چھوڑنے والی بات ہے نا، دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک وہ ہے کہ ایک مال آپ کا تھا، آپ کا ہے، اور وہ مال وہ ہے جو آپ نے کمایا ہے یا آپ کو مل چکا ہے، اب آپ اس کے مالک بن چکے ہیں. اب یہ ایک مال ہے جو آپ کا مال ہے، آپ اس کے مالک بنا دیے گئے ہیں. اس کو چھوڑنا، اس میں بھی بہرحال دو آپشنز ہوتے ہیں. کوئی اگر اس کو چھینتا ہے یا یہ مال آپ سے جاتا ہے، اس میں بھی کئی آپشنز ہیں. لیکن ایک مال وہ ہے جو آپ کو ابھی نہیں ملا اور آپ کو اگر مل جائے تو وہ آپ کا ہوگا، یا قانونی طور پہ آپ کا ہے اگر آپ کو مل جائے. تو یہ جو مال ہے یہ بہرحال آپ نے کمایا نہیں ہے، یہ شریعت کا فضل ہے. اگر اس کو قبول کر لیا جائے تو وہ مال ہمیں مل جائے. تو بہرحال وہ جو مال ہے جو آپ کو ملا نہیں ہے اور وہ حق ہے، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن وہ ملکیت نہیں ہے ابھی آپ کی. حق ضرور ہے. اس وقت دنیا میں جتنا پولوشن ہے اور جتنا شور ہے، حق تو ہمارا یہ ہے کہ ہمیں صاف ہوا ملے جس میں ہم آسانی سے انہیل کریں، لیکن وہ حق نہیں مل رہا. اس کو ہم کتنا مائنڈ کریں، ہمارے پاس آپشن کیا ہے. وہ جو حق ہم سے چھن گیا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے پاس آپشن کیا ہے. ایک آپشن ہے کہ لڑیں، کیا لڑنے کے بعد ہم لے سکیں گے، کتنا لڑیں. تو یہ سب ہمیں دیکھنا ہے. آپشن سارے لسٹ ڈاؤن کیجئے اور دیکھیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہوتے، اگر ان کے ساتھ یہ سچویشن ہوتی تو وہ کیا کرتے، یا اگر آپ ان سے مشورہ لینے جاتی تو وہ کیا مشورہ دیتے. یہ اینگل ہمیں اپلائی ضرور کرنا چاہیے، مطلب کم از کم ہمیں سوچنا ضرور چاہیے اس حوالے سے. تو بعض لوگوں نے اپنے آپ کو بہت مشکل میں ڈالا ہوا ہے، پریشان ہونے سے بھی سلوشن تو نہیں نکلا. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرے اور صحیح عمل کی توفیق دے. جی سر، سوال میرا یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ
جو ہم انسٹنٹلی بعض ڈیسیجنز ہمیں لینے پڑتے ہیں، تو اس صورت میں بائسز یا سروائیول انسٹنکٹ ہمارے آن ہو جاتے ہیں اور ہم اس کی بیسس پہ ڈیسیجن میکنگ کر لیں. صورت میں اس ہیٹ کو ریموو کیسے کریں، اس کے کیا اصول ہوں گے اور ہم اس طریقے سے ڈیسیجن لے سکیں؟ اس میں ایک کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈی آکیوپائی کریں، آف لوڈ کریں، بہت زیادہ مصروفیت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو اسپیڈ ہے نا لائف کی اس کو تھوڑا سلو ڈاؤن کریں. اور کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کا ٹیمپرری سلوشن لیتے ہیں، اس کا ایک فنڈامنٹل ایک لاسٹنگ سلوشن کی طرف سوچتے نہیں ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں کرتے کیا ہیں. بہت سے لوگ اپنے کمرے کو یا اپنی ٹیبل کو صاف کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے نا اس کو ایک کبرڈ کھول کے اس کے اندر ڈال دو، کبرڈ بند کر دو، بس سب کچھ اس میں چھپ گیا ہے تو سامنے سب کچھ صاف ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے نا، مطلب وہ اس کبرڈ میں سارا مطلب بھر گیا ہے. اب اس کو جب بھی کوئی صحیح کرے گا تو اس کو 6 مہینے لگیں گے اس کو صحیح کرنے میں، تو یہ ایک مشکل کام. تو چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا اور اپنی لائف کی مصروفیت کو کم کرنا، اپنے لیے ریفلیکشن کا ٹائم نکالنا، اپنے لیے فرصت کے وقت کو پیدا کرنا، یہ اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. اور سچویشن کے اندر بھی ہم بعض اوقات اس کا پریشر لینے کے عادی ہوتے ہیں. کبھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ امیڈیٹ رسپانس چاہیے، تو وہ امیڈیٹ رسپانس آپ کی زندگی بھر کی تربیت سے نکل کے آئے گا. آپ کی جو بھی شخصیت بنی ہے زندگی بھر کی تربیت سے، وہ آپ کو ایک امیڈیٹ رسپانس کے قابل بھی بناتی ہے، تو وہ بھی آئے گا. اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو امیڈیٹ رسپانس تھا وہ کتنا مناسب تھا. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے. لیکن میرا سوال یہ کہ اگر کوئی زندگی کے بہت اہم فیصلے جو لائف کے سب سے بڑے ڈیسیجنز میں سے ایک ڈیسیجن ایسا ہو کبھی کہ آپ نے اس میں استخارہ کیا ہو اور آپ کو یہ ہنٹ ملا ہو یا آپ کو اس طرف رہنمائی اللہ کی طرف سے ہو کہ آپ وہ کام نہ کریں لیکن آپ وہ کام کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس کے نتائج بھی آپ کی زندگی پر ایسے محسوس ہوں کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا یا آپ کو کوئی بہت سنجیدہ نوعیت کے نقصانات بھی ملیں، تو اس کے لیے پھر ہم کیا ایسا کریں کہ ہم اس ریگریٹ سے بھی نکلیں اور ہم اپنے معاملات کو سیدھا کر سکیں؟ تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. ہاں، استخارے کے بارے میں نا کچھ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اس میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ استخارہ فیصلے سے بس پہلے کرنا ہے، بعد میں نہیں کرنا. دیکھیں، اللہ سے خیر کا سوال مستقل کرنا. آپ نے مطلب خیر کا سوال جو ہے وہ تو کرتے رہیے، مطلب آپ جو عمل شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھے اور خیر کو جاری رکھے اور اس کو آسان کر دے، اس پہ اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا کرے. یہ استخارے کا جو کلوزنگ مطلب ثم ارزنی بھی اس کے اندر آخر میں آتا ہے، یعنی اللہ سے اس پر ایک شرح صدر مانگا گیا ہے کہ میرے دل کو بھی یہ بالکل مطمئن کر دیجئے، میرے دل کو بھی اس پہ راضی کر دیجئے، مجھے اس پہ راضی کر دیجئے، جس معاملے میں خیر ہے وہ مجھے دکھا دیجئے، اس کے لیے راستہ کھول دیجئے اور میرے دل کو بھی اس پہ راضی کر دیجئے. یعنی یہ ایک مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. تو ہمیں خیر کی دعا اللہ سے کرتے رہنی چاہیے. اللہ سے تعلق ہمیں اس وقت محسوس ہوتا ہے جب ہم اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. دعا جو ہے وہ اللہ سے باتیں کرنے کی ایک خاص مطلب قسم کا نام ہے. اللہ سے باتیں کیجیے تو وہ یعنی اردو میں بھی اللہ سے خیر مانگیے، اپنی زبان میں بھی مانگیے، یا اللہ میرے لیے آسانی کر دیجیے، یا اللہ میرا یہ راستہ کھول دیجیے، یا اللہ اگر اس کام میں خیر ہے تو اس کو مجھ سے کروا لیجیے، اس کی توفیق دیجیے، اگر اس میں خیر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دیجیے، اس میں خیر ڈال دیجیے. جو بھی اللہ سے مانگیے تو یہ دعا کرتے رہیں. اگر کوئی فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک سمجھ آ رہا تھا کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے اور اب آپ سے کچھ غلطی ہوئی ہے اور اب آپ کو اس کا احساس ہو گیا ہے، تو اللہ سے معافی مانگیے. اور بہرحال اس میں یہی ہے کہ صدقہ دیجیے، معافی مانگیے. جن چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اگر گنجائش موجود ہے کہ اس کو واپس کیا جائے، انڈو کیا جائے تو کر لیجیے. لیکن اگر انڈو نہیں ہو سکتا تو پھر آپ بس اللہ سے دعا کیجیے اور اب اس میں اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا. تو انسانوں سے ہوتی ہیں غلطیاں. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پیغمبر جو ہیں وہ بھی بعض اوقات اپنی قوم سے
مایوس ہونے کی اجازت اللہ نے پیغمبروں کو بھی نہیں دی ہے، اپنی قوم سے مایوس ہونے کی اجازت. اور وہ بس اور لیکن بہرحال انہیں احساس ہوا کہ ان سے ایک غلطی ہوئی ہے، اور انہوں نے پھر بڑے خوبصورت الفاظ اللہ نے انہیں سکھائے، اس میں انہوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور پھر اللہ نے انہیں معاف کیا. اس میں ہمیں بس یہی کرنا چاہیے کہ اپنے معاملات کو دیکھیں، جو گڑبڑ ہو گئی، جو غلطی ہو گئی، بس اس میں ہم اللہ سے بات کریں اور اپنے معاملات کو کوشش کریں اسی دنیا میں ٹھیک کریں. اصل میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بہت زور سے چاہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو بھی ہم تھامے رکھتے ہیں، اور پھر ساتھ میں ہم تھوڑا سا یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بھی بس ہمارے لیے صحیح رکھے سب کچھ، لیکن بہت زور سے ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی پکڑے رہتے ہیں، اور تھوڑا سا ہم یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بس ہمیں رحم اور کرم اور فضل اور سب آسانی اور سب سہولت بھی ملے اور حفاظت بھی اللہ کی رہے، لیکن بہت زور سے ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم بہت زیادہ کسی چیز سے چمٹے ہوئے ہیں اس کو چھوڑنا، اگر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. شروع میں بات کی کہ چھوٹے فیصلے ہی آپ کی زندگی پہ افیکٹ کرتے ہیں. مطلب بڑے فیصلوں میں تو ہمارے گھر ہیڈ آف دی فیملی فیصلہ کر رہا ہے یا مشاورت سے فیصلہ ہو رہا ہے، ایک بندہ اس کے لیے لائبل ہوتا ہے. لیکن گھروں میں ناچاکی کے جو گھروں میں ایشوز ہوتے ہیں، اس میں چھوٹے فیصلے جب ہم بڑے بنا لیتے ہیں تو اس سے بڑے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں؟ اور ایک چھوٹی سی گزارش یا ریکویسٹ ہے، جیسے ہم اوورسیز پاکستانی ہیں جو گلف میں رہتے ہیں، ہمارے زندگی میں ہر روز ایک سوال ہوتا ہے کہ جی بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے کیا ہم کسی مغربی ملک کی طرف ہجرت کریں؟ آپ کے آج کے لیکچر سے بہت فائدہ ہوگا کہ ہم بیٹھ کے ایویلویٹ کر سکیں گے کہ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں. لیکن اگر کبھی ایک آپ سیشن ہے کہ اس پہ کر سکیں، تو مجھے پتا ہے کہ ہم جیسی فیملیز جو باہر آ گئی ہیں، ہم ہر روز اس سوال سے لڑتے ہیں اور ہمیں جواب نہیں مل پاتا. اللہ آسان کرے آپ کے لیے. تو وہ بھی آپ نے جو میں نے فریم ورک دیا ہے اس میں آپ اس پوری بات کو رکھیں گی تو آپ کو انشاءاللہ بہت واضح ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لانگ ٹرم آؤٹ کمز آپ کی فیملی کے ان فیصلوں کے کیا ہوں گے. آپ دیکھیے کہ آپ کی تیسری جنریشن کا اللہ سے تعلق، والدین اور فیملی سے تعلق اور نفسیاتی صحت یہ کس لیول پر ہوگی، اس کو دیکھیے. جو بھی میں اپنے فیصلے کر رہا ہوں، آپ یہ میں بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا، اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے، ٹائم دے رہا ہوں، اس کے لانگ ٹرم آؤٹ کمز کیا ہوں گے. یہ اس کو ذرا دیکھیں، ہم اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اور باقی مشورہ کس سے کریں، اور اس دیکھیے ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں، یعنی جو فیصلے وہ کرتے ہیں، تو اس میں بڑی خیر ہے کہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، آپ نے ان کو اپنا بڑا قبول کیا ہے، وہ فیصلے کر رہے ہیں، بس صحیح ہے. تو یہ میں نے شروع میں جو 4 سوال کیے تھے نا، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ جس ڈومین میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ آپ کا ڈومین ہے بھی یا نہیں ہے. ایک ہسبینڈ وائف تھے، وہ ایک مکان کا فیصلہ انہیں کرنا تھا کہ ہم وہاں مکان لیں یا نہیں لیں، کسی جگہ پہ ہم موو کریں یا نہیں کریں. جب وہ پوری بات میں نے سنی تو مجھے لگا کہ جیسے یہ فیصلہ خاتون نے فائنل کرنا ہے. تو میں نے ان سے کہا یہ آپ کا ڈومین ہی نہیں ہے، یہ فیصلہ تو ان کو فائنل کرنا ہے، آپ کا ڈومین تو مشورے کی حد تک ہے، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سے کنسنسس لیں. لیکن آپ کو کہاں رکھیں، کس مکان میں رکھیں، مکان کیسا ہو، تو آپ سے مشورہ ضرور لیں، آپ کی سہولت ضرور دیکھیں، لیکن فائنل فیصلے کا اختیار آپ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا. اور مطلب آپ یعنی ان کو یہ ٹرانسفر آف پاور تو کر دیں کم از کم نا. تو خیر وہ یعنی اس طرح میں بہت سی چیزیں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، ان کی بیگم صاحبہ کو ایک خاص گاڑی پسند تھی اور ایک خاص گاڑی نہیں پسند تھی، تو وہ اب انہوں نے وہ گاڑی خریدنی ہے اس لیے کہ وہ بیگم کو فلاں گاڑی پسند ہے. ارے بھائی آپ کا ڈومین، آپ دیکھیے کہ ان کا مال ہے، ان کا فیصلہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے گاڑی چلانی ہے، فیصلہ ان کی مرضی سے ہو. مطلب ہم اپنے ڈومین کے اندر رہیں. ایسی فیملیز بھی ہمارے پاس آئی ہیں کہ بھائی وہ آج کیا پکاؤں، کل کیا پکاؤں، گوشت خریدوں نہیں خریدوں، یہ فیصلہ بھی مطلب ہسبینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب اتنے انوالو ہیں کہ مطلب خاتون تو یعنی وہ خاتون کو جو ڈومین ہے اس میں ان کو آتھرائز نہیں کیا. وہ ان کے شوہر ہی وہ مطلب بتاتے ہیں کہ بھئی ناشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا. تو یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہو گئی. تو لوگوں کے ڈومینز ہیں، ان ڈومینز کی رسپیکٹ ہم کریں اور اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. کہ ہم اپنے پرسنل بائس سے کیسے اوپر اٹھ کے چیزیں دیکھیں. اور
آپ نے ایک بات اس میں کری کہ اپرچونٹیز جہاں آتی ہے تو سر اس میں لالچ تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا. کہیں نہ کہیں آپ لالچ اپنے دل سے کیسے نکالیں گے؟ اگر آپ کو ایک اچھی جاب اپرچونٹی مل رہی ہے تو اس میں زیادہ پیسے کا لالچ ہے. آپ کی لڑکی کا یا بیٹی کا رشتہ آیا، کسی اچھے گھر سے آیا، بہت پیسے والے لوگ ہیں، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں لالچ آ جائے گا اور آپ کچھ چیزیں نظر انداز کر دیں گے جو آپ کو دیکھنی چاہیے. تو آپ اس باعث کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جب بھی اپرچونٹی آئے گی آپ اپنے کمفرٹ زون سے تو آپ کو نکلنا ہی ہوگا نا. اگر 4 کروڑ کا پلاٹ آپ لے لیتے ہیں آج، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 1 مہینے بعد یہ 6 کروڑ کا ہو جائے، تو میں کسی طرح لے آؤں تاکہ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد میرے پاس 2 کروڑ کی ایک اپرچونٹی آئے گی، تو میں اس سے کیسے اپنی صرف نظر کر سکتا ہوں تو اور کیسے کمفرٹ زون میں رہ سکتا ہوں؟ مجھے تو اپنا کمفرٹ زون چیلنج کرنا پڑے گا. تو اپرچونٹی تو ہمیشہ کمفرٹ زون سے نکل کر آتی ہے اور اس میں لالچ ہوتا ہے، چاہے وہ رشتے کے ہوں چاہے وہ کیسے بھی ہوں. تو یہ بات ویسے میں نے شروع میں ایک درمیان میں کسی وقت کہی تھی کہ بھائی ان اصولوں کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی غلط فیصلہ ہم سے ہوگا ہی نہیں اور ہم کبھی غلطی ہی نہیں کریں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم سب غلطیاں بہت کریں گے اور بار بار کریں گے اور غلطیوں سے بھی سیکھیں گے. بس اللہ سے ہی مدد مانگیے اور ہم کیسے ان چیزوں میں آگے بڑھیں تو اس میں بس اللہ سے دعا کی جائے. اور اصولی طور پر پہلے اگر ہم کم از کم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں نا کہ ہم کہیں کہ لالچ اچھی چیز نہیں ہے، ہم شعور کی سطح پر کم از کم اس بات کو قبول کریں کہ لالچ کی بنیاد پر جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس میں وہ برکت نہیں ہو سکتی، اس میں وہ خیر نہیں ہو سکتی. لالچ ایک اچھی چیز نہیں ہے، حرص جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے میری زندگی میں الحمدللہ میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. میری زندگی میں جو میری جو زندگی کا نظام ہے، میری فیملی ہے، وہ الحمدللہ ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں. اب ایک نئی چیز میں انوالو ہوں، اس میں اتنا ٹائم لگاؤں، اتنا پیچھے اس کے بھاگوں اور 1-2 کروڑ کا یا بہت شارٹ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ چھوٹی سی اپرچونٹی آئی ہے اور بڑے کم ٹائم میں بہت بڑا تیر ماریں گے ہم اس میں. تو آدمی اپنے آپ کو سنبھالے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شعور کی سطح پر وہ یہ سمجھے کہ لالچ ٹھیک چیز نہیں ہے اور تبھی وہ اپنے آپ کو اس سے روک پائے گا. لیکن اگر وہ شعور کی سطح پر اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ نہیں لالچ تو بہت ضروری ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، گرو کرنا ہے تو لالچ کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. جیسے میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے یہ پوچھا کہ سر ہمیں اپنے کیریئر میں آگے بڑھنا ہے، لیکن یہ جو آپ لو آف ویلتھ اور لو آف مال کی بات کرتے ہیں تو اس کے بغیر کیسے ہم کیریئر میں گروتھ کریں؟ ہمیں تو جب تک مال سے محبت نہیں ہوگی ہم کیریئر میں آگے بڑھیں گے ہی نہیں. تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے. بات یہ ہے کہ اینالائزنگ دا سچویشن، جس میں ہم نے بات کی کہ لاجیکل انالیسس وغیرہ، تو اس میں اس لائن کو ڈیفائن کرنا جو ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ افیکٹولی مینیج کیا جائے، یعنی ہم انالیسس میں لاک نہ ہو جائیں، یہ والی بات ہے. جی ایگزیکٹلی. جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ یہ اصول جو ہیں وہ حکمت کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے اور حکمت بہت اوپر کی چیز ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنیکس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم مختلف میتھڈالوجی اسٹریٹجیز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وزڈم بہت اوپر کی چیز ہے اور وہی اللہ سے مانگنی چاہیے. تو ہمیں ٹوٹیلٹی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں ہر چیز کو، ہر رسک کو کیلکولیٹ کر سکتا ہوں، ڈیفائن کر سکتا ہوں، کیا میں ہر چیز کو اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہوں. جو اس میں بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہے نا جو ہمارے شعور میں بیٹھنی چاہیے، ہم اپنی عقل سے سمجھ ہی کیا سکتے ہیں، ہم اپنی عقل سے کسی چیز کا انالیسس کتنا کر سکتے ہیں. تو وہ ایک لمٹ ہے اس کی. کچھ معاملات ایسے ہیں جس کو ہم کچھ زیادہ کر لیں گے، کچھ معاملات ایسے ہیں جس کو ہم بہت زیادہ ایویلویٹ نہیں کر سکتے، تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی رسک کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی رسک ٹیکنگ کرنی پڑے گی، رسک نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نو رسک نو گین، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن اللہ کے اوپر یقین رکھنے والا آدمی، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لاجیکل انالیسس اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ میری عقل میں یہ پورا معاملہ بالکل اچھی طرح سمجھ آ جائے گا، میں اس کو پوری طرح جج کر لوں گا، پوری طرح اس کو کیلکولیٹ کر لوں گا اور اپنے آپ کو کسی فیلئر سے بچا لوں گا. لاجیکل انالیسس کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان لاجیکل انالیسس اس لیے کرے کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ کرے. لاجیکل انالیسس اس لیے کرے کہ ٹھیک ہے، مطلب انسان
جب لاجیکل انالیسس کرنے کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ بھئی میری استخارے کی دعا میں بھی یہی بات ہے کہ میری جو کیپیسٹی ہے وہ بہت محدود ہے، قدرت ہے، صلاحیت ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، اور آپ کی جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. تو میں اپنی بہت ہی تھوڑی سی عقل کے ساتھ، تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ، تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور تھوڑی سی ایبلٹی کے ساتھ میں اس میٹر کو انالائز کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ چاہا ہے کہ میں لاجیکل انالیسز، اپنی عقل کا استعمال، اللہ نے ہم سے چاہا ہے کہ ہم عقل اپلائی کریں تو ہم عقل اپلائی کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھے اسپاؤس کو سلیکٹ کرنا عقل کی بنیاد پہ ہوگا تو یہ بالکل نادانی کی بات ہے. یو کین ناٹ جج اینی ون. مطلب 2-4 ملاقاتوں میں لوگ، آپ جانتے ہیں 10 سال کسی کے ساتھ رہیں تو بھی آپ اس کے بارے میں مطلب یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں 10 سال سے اس کے ساتھ ہوں، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. تو یہ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے اور ہمیں توکل کرنا پڑتا ہے. اگر ایمان کی کمی ہے نا تو اسی کانٹیکسٹ کو ہم کہیں گے رسک لینا پڑتا ہے. آپ کہیں گے یار میں نے اتنا اچھی طرح انالائز کر لیا، اب میں بس جتنا سوچ سکتا تھا میں نے سوچ لیا، اب میں رسک لے رہا ہوں. اگر ہم اس کو اس طرح کہیں کہ میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب میں اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں، یہ جملہ بھی اتنا مناسب نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اصل میں تو یہ اللہ ہی اس کو دیکھے گا. جو میں نے انالائز کیا ہے وہ بھی اللہ نے ہی کروایا ہے، اور میں نے پہلے بھی اس کو اللہ ہی پہ چھوڑا اور اب بھی میں اللہ ہی پہ چھوڑتا ہوں. لیکن جو میں نے چیزوں کو انالائز کیا ہے اس کی بیسس پر کچھ تھوڑی سی مجھے کلیئرٹی آئی ہے کہ مجھے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کن چیزوں میں کانشیس ہونا ہے، کن چیزوں کے اوپر، کون سی چیزوں پہ زیادہ کنسیڈریٹ ہونا ہے. یہ مجھے سمجھ آ گئی، تھوڑی سی سینس اللہ کے فضل سے آئی ہے. لیکن باقی اللہ آسان کرے، اللہ اس میں خیر رکھے. مجھے تو فی الحال یہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ آپشن بہتر ہے، لیکن اللہ اگر اس میں خیر رکھے، بس اللہ ٹھیک رکھے. آدمی یہ کہتا ہے، آدمی یہ نہیں کہتا کہ مطلب میری عقل اتنی تھی باقی رسک ہے. تو وہ ایک جیسے ہم جوا نہیں کھیل رہے لائف میں، ہم کوئی گیمبلنگ نہیں کر رہے، ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بالکل بس لاٹری نہیں ہے. لائف جو ہے وہ یہ جو لاٹری اور جوا والا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ وہی ہے کہ بھائی بس رسک ہے، آپ کرو، ہو سکتا ہے چھکا لگ جائے، ہو سکتا ہے نہیں. ہم کہیں گے کہ بھائی اللہ نے توفیق دی تو میں نے اتنا انالائز کیا، اللہ نے ہی مجھے انالائز کروا دیا، اور اب اس سے زیادہ میری کیپیسٹی نہیں ہے، اور انالائز کرنے کی جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے کوشش کی کہ کر لوں، اور باقی جو ہے وہ اللہ سنبھالے، اللہ بہتر کرے، اللہ ان کے دل کو کھولے، اللہ ان کے دل میں محبت ڈالے، اللہ اس میں خیر ڈالے. یہ ہم پھر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. چھوڑنا پڑتا ہے یہ جو بات ہے نا. اور چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم مطلب اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی میٹر کو 100% ایویلویٹ کر لیں اور فیوچر کو سکسیسفلی پریڈکٹ کر لیں، کیونکہ there are so many things which will remain in غیب which cannot be accessed. accessible ہی نہیں ہے. اب اے آئی کو بھی لگا لیں، کسی کو بھی لگا لیں، you cannot everything. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اور اس میں پھر دعاؤں کا اہتمام ہے، اس میں پھر اللہ سے دعا کی جائے. ایک بات میں اور بتاؤں کہ جب انسان دوسروں کے لیے خیر کا معاملہ کرتا ہے، جب انسان دوسروں کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے، جب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، جب اللہ کے بندوں پہ بڑے دل کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تو اس کے معاملات میں بھی خیر پیدا ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ جو دل کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، مال کو خرچ نہیں کرتے، اپنا علم دوسروں کو نہیں دیتے، چیزوں کو چھپاتے ہیں، چیزوں کو بالکل جیسے کسی سے شیئرنگ نہیں کرتے، اور دوسروں کے لیے آسانی کا معاملہ نہیں کرتے، تو لوگ بھی ان کے لیے دل سے دعا نہیں کرتے، اور ان کی زندگی میں مطلب پھر مشکلات بڑھتی ہیں. تو صدقے کی نا 2 شکلیں ہیں، یعنی بڑی شکلیں ہیں. مطلب ایک ہے کہ ہم پیسے سے صدقہ دیں، دوسرا ہم کھانے کی چیز صدقے میں دیں. یعنی ہم اپنوں کے اوپر بھی خرچ کریں، ہم دوسروں کے اوپر بھی خرچ کریں، اور بڑے دل کے ساتھ خرچ کریں، اور ان کے لیے سہولت کا معاملہ کریں، اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کریں، اور ان کی دعاؤں میں رہنا سیکھیں. تو اگر کوئی انسان ایسا ہے جو دوسروں کی دعاؤں میں ہے، اس کے سارے جاننے والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ اپنا وقت، اپنا علم، اپنا مال، اپنی چیزیں دوسروں کو دیتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اپنوں پہ بھی دوسروں پہ بھی، اس کے لیے بہت خیر ہوتی ہے، وہ خیر بڑھتی ہے اس کی زندگی میں. تو آپ کسی معاملے کو بس جتنا سوچ سکتے ہیں سوچیے، انالائز کیجیے، پھر اللہ پہ چھوڑیے. لیکن اگر ایک آدمی ہے جس نے دوسروں کو ستایا ہے، ان کا حق مارا ہے، لوگ اس سے پریشان ہیں، اور اس کا دل اتنا تنگ ہے، نہ وہ اپنوں پہ خرچ، بیوی پہ بھی نہیں خرچ کرتا، بچوں پہ بھی نہیں کرتا،
والدین پہ بھی نہیں کرتا, دوستوں پہ بھی نہیں کرتا, اور جو سروینٹس ہیں ان پہ تو بالکل بھی نہیں کرتا. مطلب تنخواہ بھی اگر 100 روپے بھی کاٹنے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے اس کو بھی تنخواہ کاٹ لے, اس سے بھی. تو اس طرح کا آدمی جو ہے نا وہ کسی کی دعا نہیں لے رہا ہوتا, اس کے لیے کوئی خیر چاہ ہی نہیں رہا ہوتا. تو وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس بات کی فکر کیجئے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ اس کو جنت میں نہ بھیجیے گا. تو مطلب لوگوں کی فکر نہ کیجئے, لیکن لوگوں کی فکر اس حوالے سے ضرور کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ مطلب وہ اللہ کے پاس بھیج رہے ہوں کہ بھئی اس کو مت بھیجیے گا جنت, تو پھر مطلب مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو اللہ آسان کرے. یہ بات آسان نہیں ہوتی کہ جس مشکل سے ہم دوچار ہوئے ہیں وہ اصل میں مشکل نہیں ہے, وہ اللہ کے فضل ہی کی ایک صورت ہے اور اس کے اندر ایک خیر چھپی ہوئی ہے. اس کو پہچاننا آسان بات نہیں ہے. اللہ نے اپنے بڑے لوگوں سے یہ السٹریٹ کروایا, ڈیمانسٹریٹ کروایا. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے اس میں اللہ نے جیسے ڈیمانسٹریٹ کروایا ہم جیسے لوگوں کو, اور اس کو پھر قرآن میں محفوظ کیا کہ مطلب جن لوگوں کی کشتی تھی ان کے لیے تو ایسا لگا کہ ہماری کشتی میں سوراخ کر دیا, لیکن اس سوراخ میں بڑی خیر تھی. تو بہت ماشاءاللہ. بس مجھے ایک واقعہ یاد, ایک کہانی یاد آتی ہے, وہ کہانی سنا کے بس میں اس کو آج کی نشست کو ہم ختم کریں گے. وہ ایک کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی انگلی کٹ گئی, ہاتھ کٹ گیا, اس کی انگلیاں کٹ گئیں کچھ. تو اس کے وزیر نے کہا کہ بس اس میں کوئی خیر ہوگی. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ مطلب میری 2 انگلیاں کٹ گئی ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ خیر ہوگی. تو اس نے وزیر کو جیل میں بند کرا دیا, جیسے بادشاہوں کے طریقے تھے. اب یہ واقعہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کہانی کتنی سچی ہے, لیکن ایک کہانی بہرحال اس میں سبق ہوتا ہے, میں آگے بتاتا ہوں. اب پھر بادشاہ جو ہے وہ کہیں شکار پہ کہیں سفر پہ نکلا اور سفر میں اپنے قافلے سے الگ ہو گیا, جیسے کہانیوں میں بادشاہوں کے ہوتا تھا ویسے ہی آپ سمجھ لیجئے. اور پھر وہ کسی ایسے قبیلے کے ہاتھ لگ گیا جن کے یہاں ایک رسم تھی کہ وہ سال میں ایک دفعہ کسی انسان کو پکڑتے تھے اور اس کی قربانی دیتے تھے اپنے خداؤں کو, یا جو بھی اپنے بت تھے اس پر اس کا خون چڑھاتے تھے. تو اس دن وہی دن تھا اور وہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی بندہ مل جائے, اگر کوئی باہر سے مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے قبیلے میں سے کسی کا خون کرنا پڑے گا. تو اسی تلاش میں تھے کہ وہ بادشاہ سلامت صاحب جو ہیں وہاں اس قبیلے کے لوگ جو تلاش کر رہے تھے ان کے ہتھے چڑھ گئے, اپنے قافلے سے بادشاہ بچھڑ گیا تھا. تو ان لوگوں نے اسے پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گئے کہ بھئی یہ مل گیا, اس کو ہم قربانی کرتے ہیں. تو لیکن جب سردار نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھئی اس کی تو ہاتھ کٹا ہوا ہے, اس کی تو انگلیاں کٹی ہوئی ہیں, تو ہم اپنے خدا کو جو قربانی دیں گے تو وہ تو یعنی ایسی قربانی تو دی نہیں جا سکتی جس میں کوئی عیب ہو, تو اس کو چھوڑ دو. تو اس کو چھوڑ دیا. اور اس وقت بادشاہ کو پتہ لگا کہ یہ جو میری انگلیاں کٹی تھیں اس میں کتنی بڑی خیر تھی, اگر یہ انگلیاں نہ کٹتی تو آج میری گردن کٹ جاتی. تو وہ واپس آیا, اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے وزیر کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا. تو اس نے وزیر کو جیل سے نکلوایا اور اس کو بتایا کہ بھائی تم نے جو کہا تھا کہ انگلیاں کٹنے پہ اس میں خیر ہوگی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اس میں خیر ہے. تو لیکن اس نے کہا کہ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ مطلب تمہیں جب میں نے کہا کہ تم جیل میں جاؤ تو اس میں کیا خیر ہے, تم مطلب جیل میں نے تمہیں ڈال دیا تو اس میں کیا خیر ہوئی. تو وزیر نے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے جیل میں نہ ڈالتے تو آج میرا خون چڑھایا گیا ہوتا ان بتوں کو, تو اس میں تو خیر بہت ہوئی کہ میں جیل میں تھا اور آپ پکڑے گئے. اگر میں پکڑا جاتا تو وہ میری قربانی پیش کر دیتے, تو خیر تو اس میں بہت تھی. تو وہ یعنی یہ بات کہ کسی بھی معاملے میں جو مشکل بھی ہمیں درپیش ہے وہ اصل میں فضل کی کوئی صورت ہے, اس میں کوئی خیر ہے. اس میں صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ مشکل اس طرح ہے کہ ہمارے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہے, ہم نے لالچ کے ساتھ کوئی فیصلہ کیا, ہم نے مال کی محبت میں کوئی فیصلہ کیا, ہم نے نافرمانی کا کوئی عمل کیا, ہم نے کوئی کسی کو ناراض کیا, کسی کی حق تلفی کی, اب اس کے نتائج ہیں. تو یہ تو چلیں فضل کی صورت نہیں ہے, یہ تو پھر سزا ہے, یہ تو دنیا میں سزا مل رہی ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں اور آپ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں اور
اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے ہیں، بچاتے ہیں اور صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور پھر زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو بس اس میں یہ فضل کی صورت ہے، بیماری بھی فضل کی صورت ہے، مشکل بھی فضل، اور اس میں کوئی خیر چھپا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے، ہم سب کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ پہ خیر اور فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، جن لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا کرے، جنہوں نے ان کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کا بہترین اجر انہیں عطا کرے، قبول کرے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان مسلمانوں کو بھی اپنے معاملات کو صحیح رکھنے کی توفیق دے، اور یہاں جتنے لوگ بھی آج پروگرام میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس میں جو بھی خیر کی بات ہے اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ میری طرف سے آج کی گفتگو پھر ہم یہاں پہ روکتے ہیں، سوال جواب بھی مجھے اندازہ ہے بہت سے سوالات ہوں گے، لیکن آپ اپنے سوالوں کو لکھیے، اس میں بھی خیر ہوگی کہ کچھ سوال نہیں کیے جا سکے، سوال کرنے کے نتیجے میں بھی کوئی خیر ملتی ہے، بعض اوقات سوال نہ کرنے کے نتیجے میں بھی کوئی خیر پیدا ہوتی ہے، وہ سوال ذہن میں چلتا رہتا ہے تو پھر بہت سے آئیڈیاز، بہت سی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا سوال کرنے کا موقع نہیں ملا ہے ان کو کوئی بڑی خیر اللہ تعالیٰ عطا کرے، ان کو بھی کلیئرٹی عطا کرے، ان کی بھی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، بہت شکریہ۔